چلتیاں مرائے نانا بنائے بتیاں کتا ہجران ندار ہے جان کتا ہجران ندار ہے جان جلے لگائے چلتیاں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نظام کے خسرو نظام الدین کے خسرو اپنے مرشد کی محبت میں ایسے کہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں یہ سب قصیدہ لکھ رہے ہیں. جب امیر خسرو جب حضرت نظام الدین اولیاء کی وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے امیر خسرو سے بلایا, کہا خسرو ادھر آ, بات بتاؤں. بات یہ ہے خسرو کہ اب میرا وقت آنے والا ہے, اب میں جانے والا ہوں, لیکن سن ہے خسرو سن, تو زیادہ دیر جیے گا نہیں, تو جلد ملے گا مجھ سے. ہوا بھی یہی, ہوا بھی یہی. امیر خسرو ایک ایسے مرید تھے کہ نظام الدین اولیاء ان سے بڑی محبت کرتے, بڑا شفقت فرماتے تھے, بڑا شفقت. امیر خسرو جو تصوف سے شغف رکھتے ہیں اور جو یوں کہہ لے کہ ذرا ذکر و اذکار سے شغف رکھتے ہیں, یا یوں کہہ لو جو ہتھ کار والے دل یار والے ہوتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ اس عالم میں بھی اور عالم ہے اور ان کی نظریں اس عالم پر بھی ہوتی ہیں, یا یوں کہہ لو کہ جن کی دل کی آنکھیں روشن ہیں وہ مراقبات بھی کرتے ہیں, تو ان کا جو معاملہ ہے نا وہ جانتے ہیں امیر خسرو کون. امیر خسرو کہتے ہیں زحال مسکی مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجرہ ندارہ میں جان نہ لے ہو کاہے لگائے چتیاں. اشعار میں تشبیہات دی جاتی ہیں, زلفوں کو تشبیہ دیا جاتی ہے لمبائی سے, لمبا چونکہ زلف لمبی ہوتی ہے تو اس کو لمبائی سے طول سے تشبیہ دیتے ہیں, اور قد کوتا شبان ہجران دراز چون بروز وصلش جو عمر کوتا, عمر جو ہے نا عمر وہ چھوٹی ہوتی ہے نا تو اس کو تشبیہ دیتے ہیں چھوٹے سے. ایک ہوتا ہے وصل اور ایک ہوتی ہے ہجر. کہتے ہیں شبان ہجران دراز چون ہجر کی راتیں شبان ہجران دراز چون وروز وصلش چو عمر کوتا وروز وصلش چو عمر کوتا سخی پیا کو چومن دیکھوں سخی پیا کو چومن دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں سخی پیا کو چومن دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. یک از دل دو چشم جادو بسد مرے ببرد تسکین. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی وہ پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے, صاف چھپتے سامنے آتے بھی نہیں, کھل کے آ سامنے یا صاف گرا دے چلمن, قتل کرتی ہے تیری نیم حجابی مجھ کو. یک از دل دو چشم جادو
بسد کرے ببل دے تسکین کسے پڑی گئے جو جا سنا رے کسے پڑی گئے جو جا سنا رے پیا رے پی کو ہماری بتیاں کسے پڑی گئے جو جا سنا رے کسے پڑی گئے جو جا سنا رے کسے پڑی گئے جو جا سنا رے پیا رے پی کو ہماری بتیاں پیا رے پی کو جو شمع سوزا جو ذرا گرا ہمیشہ گریاں بارش کے شمع جلتی رہتی ہے جلتی رہتی ہے جلتی رہتی ہے جلتی رہتی ہے جو شمع سوزاں جو ذرہ حیراں ذرہ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک دھوپ کی ایک باریک سی کسی جگہ سے کوئی روشنی آ رہی ہو تو اس دھوپ کی جو روشنی ہوتی ہے نا اس میں آپ کو باریک باریک ذرے نظر آتے ہیں اس ذرے کی کوئی سمت نہیں ہوتی وہ حیران پریشان کبھی ادھر کہ یہاں اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی حیران تو کہتے ہیں جو شمع سوزا جو ذرہ غیرہ بعشق امان ہمیشہ گریاں بعشق امان کہ نہ نیند نینا نہ آنکھ چینا نہ نیند نینا نہ آنکھ چینا نہ نیند نینا نہ نیند نینا نہ نیند نینا جناب امیر خسرو شاعر تھے مشاعرہ بھی کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کی حضور بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں اگر آپ کچھ کرم فرما دیں تو شادی ہو جائے گی بچے کی اب اتفاق کیا تھا کہ اس وقت ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے عرض کی فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے ایک کام کر یہ میری نالن لے جا سکتا یہ میری جوتیاں نا یہ لے جا اب وہ بات مرید تو ٹھیک ہے سرکار جوتیاں لی حضرت کی اور بغل میں دبا کے چلا گیا لیکن اندر سے دل ظاہر ہے کہ میں تو کچھ اور مانگا تھا وہ ملی جوتیاں اب اس کو نہیں پتا کہ جوتیاں کس کی تھی اب وہ جوتیاں بغل میں دبائے جا رہا تھا کہ امیر خسرو ایک جگہ سے مشاعرہ کر کے آ رہے تھے تو مشاعرے میں ان کو بڑا انعام ملا تھا بڑے مال بہت ملا تھا سفید موتیوں کی مالائیں منکے اور بڑے انعام ملے تھے اب وہ یہاں سے جا رہے تھے وہاں سے آ رہے تھے جب قریب پہنچے نا تو کہا
مجھے تجھ سے نا مجھے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. تو کہاں سے آ رہا بتا؟ کہا میں نظام الدین کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. اچھا لیکن مجھے تجھ میں سے کچھ میرے مرشد کی نا بو آ رہی ہے. بات کیا ہے بتا مجھے. بولا میں عرض کی تھی کہ مجھے میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو مجھے کچھ چاہیے. تو انہوں نے تھا نہیں تو انہوں نے مجھے اپنی جوتیاں دے دی. تو کہا ایک کام کر چل سودا کرتے ہیں. سودا کرتے ہیں. یہ جتنا مال ملا نا مجھے یہ سب تیرا. یہ جوتیاں دے دے. سودا کر لے. یہ سارا مال یہ ساری من کے یہ ساری ہار یہ ساری اشرفیاں یہ ساری دولت یہ لے لے اور یہ جوتیاں مجھے دے دے. اور اس سے تو لگی لاٹری. اس کا لگ گیا 5 کروڑ کا بونڈ. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اہل اے دے. اور ہو گیا تبادلہ ہو گیا. پھر امیر خسرو جو ہے وہ سروں پہ جوتیاں اٹھائے. اچھا جب امیر خسرو جب یہ کر رہے ہوں گے تو کوئی ہوگا تو کہہ رہا ہوگا یہ کیا کر رہے ہو وہ دیوانے کر کیا رہے ہو اتنی مال و دولت کے بس تم یہ کر رہے ہو. اچھا اس وقت کوئی تھا ہی ایسا نہیں تھا. اس وقت کوئی ایسا تھا نہیں جو یہ کہتا ہوگا کہ یہ میلاد میں بڑا خرچہ کرتے ہیں یار اتنا اسراف. نہیں سمجھا. وہ جوتیاں تھی کتنے کی 100 کی بھی نہیں ہوں گی اس وقت. لیکن وہ خرید رہے ہیں کتنے میں وہ جانتے نا یہ کوئی عام جوتیاں تو نہیں. او میرے پیارے بھائیو یہ کوئی عام ذکر تو نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اچھا ایک اور سن لو. ایک حدیث ایسی ہے جس کا جواب دے نہیں سکتی نہیں دے سکتے جواب. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی تھی ایک صحابی کو. میں نام بولوں حضرت جناب امیر معاویہ کو جب پتا چلا نا تو انہوں نے کہا 10,000 درہم لے یا دینار لے یہ چادر مجھے دے دے. میں چادر نہیں دینا. بازار دیکھا جائے کتنی قیمت ہو اس کو. لیکن امیر معاویہ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اس کو کیا کر رہے ہو اتنا اسراف. کسی صحابی نے نہیں کہا امیر معاویہ کیا اتنا اسراف کر رہے ہو ہے تو 100 کی تو تسی 10,000 درہم دے رہے اور صحابی نے دی نہیں. پھر کیا ہوا اس صحابی کا جب وصال ہو گیا تو امیر معاویہ نے جناب امیر معاویہ نے ان کے بیٹے سے یہ چادر 20,000 درہم میں خریدی. اس وقت بھی کسی نے نہیں کہا اتنا اسراف. اس کا جواب لے کے آؤ پہلے بعد میں ہم جواب دیں گے. حضور کے ذکر میں اسراف خیر کے اندر اسراف ہے ہی نہیں. سب کچھ حضور ہی کا ہے. اتنی شادیاں کروا دیتے تو اتنی لڑکیاں بیا جاتی. وہ کون امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیا کر دیا. آپ بھی شادیاں کروا دیتے اور بھائی یہ بھی کرواتے ہیں الحمدللہ یہ بھی کرواتے ہیں یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو کس نے کہا ہوگا امیر خسرو سے یہ کیا کیا ہے سارا مال جوتیوں میں دے دیا دھوکہ دے رہے ہو. ہاں خود کو دے رہا ہوں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. کمال ہے کیوں سنو جب جوتیاں اٹھا کے گئے نا سر پہ جیسے آئے نا تو نظام الدین نے کہا امیر خسرو بڑا سستا سودا کر لیا بڑا سستا سودا کر لیا. اور کیا ہو جا کے سروں پہ جوتیاں بہت روز وصال دلبر کہ دانے مارا فریب خسرو کہ دانے مارا فریب خسرو سفید من کے ورائے
جائے پاؤ پیا کی گھٹیاں سفید بن کے بنا جو سفید من کے بنا جو جائے پاؤ پیا جو جائے پاؤ پیا کی گھٹیاں چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا اس قدم چھوڑے چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا اپنے گلے میں غوث کا بٹا اپنے گلے میں غوث کا بٹا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد اولیوں نے دی ان کو سلامی عبدالوں نے کی غلامی ولیوں نے دی ان کو سلامی عبدالوں نے کی غلامی ارے اونچا رہے گا ان کا جھنڈا اونچا رہے گا ان کا جھنڈا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی غوث کے در پر عمر گزاری خدا کے فضل سے میں قادری فضل ہے رب قدیر کا دامن گئے میرے ہاتھ میں پیران پیر جس نے گزاری غوث کے در پر عمر گزاری وہ تو بابا کے دغل کرے گا غوث کے در پر عمر گزاری غوث کے در کے اور اس کھوٹے سے خود کو وعدہ اس کھوٹے سے خود کو وعدہ اس کھوٹے سے خود کو وعدہ غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی غوث پاک کے چاہنے والوں ساتھ عبد کے مل کے کہہ دو غوث پاک کے چاہنے والوں ساتھ عبد کے کہ مرتے دم سے انشاءاللہ مرتے دم سے انشاءاللہ مرتے انشاءاللہ مرتے دم سے انشاءاللہ غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی اچھا ایک بزنس ہے سوچا ہوں کہ آپ کو کوئی پارٹنر بنا دوں
مطلب آپ 100 روپے لگا دو، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 700 روپے ملیں گے، نہیں 700 7,000. سبحان اللہ. نہیں کہ اگر 1 لاکھ لگاؤ گے تو 70 لاکھ 700 لاکھ 7 کروڑ بھی ہو سکتے. ہاں بھائی دو گے؟ لاؤ بھائی مجھے دو، تم آگے بڑھوں گا، میں ڈبل شاہ نہیں ہوں، کبھی کرنا بھی نہیں آئیے. اچھا لوگ آتے ہیں ملتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اتنا مل جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے پھنس ہی جاتے ہیں. ایسے سے دنیا میں ٹھگ ہے. اگر آپ تاریخ پڑھو نا تو یہ تاج محل نہیں ہے انڈیا کے اندر، ایک ٹھگ نے 2 دفعہ بیچ دیا، اس کا نام تھا نٹور سنگھ. ایک تھا ٹھگ، اس نے 2 مرتبہ تاج محل بیچ دیا. ایسے ہوتے ہیں. اگر آپ اور ذرا غور کریں تو یہ پیرس کے اندر نہیں ہے وہ جو ایفل ٹاور، یہ بھی بک چکا ہے. کتنے پتا $70,000 میں. ایسے ٹھگ لوگ لیتے، لوگ پھنس بھی جاتے ہیں. یہ لالچ اور خوف 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو، ذہن کو ختم کر دیتا ہے، ذہن کے عقل میں پڑتا جاتا ہے. لالچ اور خوف. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ ملے جو کہے کہ یار اس میں بڑا فائدہ ہے، آپ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تو بندہ بڑا یقین کرتا ہے. جیسے مجھ سے بندہ کہے تو آپ یقین کرو گے نا. تو یہاں سنو، میں نہیں کہہ رہا، رب فرما رہا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک کا 700 اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا دے، اس میں کوئی شک نہیں. تو کون ہے جو مسجد کے لیے تیار ہے؟ سبحان اللہ. یہاں پہ شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں الحمدللہ جامعہ مسجد فیضان عشق رسول، سبحان اللہ. اس کے لیے جگہ خرید جا رہی ہے، جگہ کے لیے خریداری کی جا رہی ہے. اپنا حصہ ملائیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں. یہ ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام. تو یہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ پرچی ہے. تو یہ نمبر وغیرہ پیچھے اسلامی بھائی وغیرہ موجود ہیں، ان سے رابطہ کیجیے گا. اور یہاں تو بھلے جھولیاں کر دے لیکن اپنے طور پہ جتنا ہو سکے رابطہ کر کے دیجیے گا. اور یہ ایک ایسا سنہری موقع ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اس پر کبھی ضائع نہ کرنا. قیامت تک مسجد رہے گی اور قیامت تک نمازیں پڑھی جائیں گی. قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا. رمضان آئے گا تو شبینیں، تراویاں اور ثواب. ہم مر بھی جائیں گے ثواب ملتا رہے گا. تو اس کو ضائع مت کرے چانس کو. اپنے کسی مرحوم کے سال ثواب کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، اپنے چاچا کے لیے، دادوں کے لیے، یا ہو سکے تو میری ایک طریقہ یہ ہے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میری ایک سوچ ہے. اس لیے میں الحمدللہ جب کبھی ایسی کوئی مسجد کا معاملہ ہوتا ہے تو میں اپنے طور پہ کرتا ہوں اور نیت یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ بندہ جس کا میں نے کبھی حق طلب کر لیا اور مجھے معافی کا موقع نہ ملا، تو یا اللہ میں اس کی نیت سے یہ کر رہا ہوں، تو اس کو ثواب دے رہا ہے. تو امید ہے کہ جب اس کو ثواب ملے گا تو وہ قیامت کے دن پہ کرم فرمائے گا. تو آپ چاہیں تو آپ بھی یہ سوچ رکھ کے کر سکتے ہیں. ایک آدھا مصلی خرید لیں اس کے نام پر، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں